ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر عرفان رضا علی سبسکرائب کیجیے۔ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وسيجنبها الأتقى، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں جب جوان تھا تو ایسی میں تقریر کرتا تھا کہ لوگ مجھے محدث کبیر کہنے لگے۔ احادیث کی ایک لمبی لائن لگا دیتا، مگر میں نے اپنے مشائخ کی بارگاہ میں سوائے اپنی جہالت کے کوئی چیز ظاہر نہیں کی، اور میں یہی کوشش کرتا رہا کہ ان کے سامنے میں اپنے کو کم علم سے کم علم تر ظاہر کروں تاکہ وہاں سے فیض آئے، اور موت کھڑی کر کے فیض نہیں ملتا ہے۔ اس لیے رفیقان ملت، مجھے آپ حضرات اتنی تعداد میں دیکھنے کے لیے آ گئے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر اس تعداد نے زیارت کر کے کیا پایا کیا گنوایا، یہ ذرا دیکھنا۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی جب سے میں مکلف ہوں آج تک اسی طور پر گزری کہ مسلک اعلی حضرت کے لیے میں لڑتا رہا اور میں اس کی اشاعت میں لگا رہا، درس بھی دیتا ہوں، اب تک درس دیتا ہوں۔ جس عمر میں میں ہوں، کھاٹ سے لوگ اوپر نیچے نہیں اترتے، مگر یہ اللہ تعالی دین کی خدمت کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا رہتا ہوں، اللہ مجھے جب تک زندہ رکھنا ہے مجھ سے دین کی خدمت لیتا رہے۔ دم نزع میں بھی انشاءاللہ وہی کام کروں گا جو دین کی خدمت سے متعلق ہے۔ اب عرض یہ کرنا ہے کہ زمانے کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، اور اس خرابی کو دور کرنے میں نفسانیت زیادہ غالب آ جاتی ہے اور موت کا تاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اچھی باتیں بھی بے اثر رہیں۔ حال یہ ہوتا ہے کہ شاندار بیان کیا جائے اور لوگوں کو صحیح راہ بتائی جائے تو بڑی تعریف یہ کرتے ہیں کہ یار فلاں صاحب کی تقریر بڑی عمدہ ہوئی۔ کیا ہوئی تھی؟ ارے یار سننے سے تعلق ہے کہ بھائی کچھ تو بتاؤ، بھائی سننے ہی سے اس کا تعلق ہے۔ بس اتنی ہی تقریر کا اثر ہوا کہ سننے سے اس کا تعلق ہے، اور سننے کے بعد کچھ بھی تعلق نہیں۔
سمجھ گئے آپ؟ تو یہ کام کرنے کے لیے میں نہیں ہوں، میں تو یہ کام چاہتا ہوں کہ میں اکیلے جنت میں جانے کا آرزو مند نہیں ہوں، چاہتا ہوں کہ ایسے ایسے ہزاروں جلسے میرے ساتھ جنت میں چلے۔ سمجھے آپ؟ اس لیے آپ میرا ساتھ دو، میرے سامنے نہیں، میری غیر موجودگی میں بھی یہ ساتھ دو۔ میرا ساتھ صرف یہ ہے کہ اعلی حضرت، اعلی حضرت کو مانو اور اعلی حضرت سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ کیا اعلی حضرت کو آپ نہیں پہچانتے؟ آپ کے دروازے پہ کوئی تبلیغی آ جائے، دیوبندی آ جائے، قادیانی آ جائے، آپ کو اپنی بات سنانا شروع کرے، آپ اتنا کہہ دیجئے میں اعلی حضرت والا ہوں، خدا کے قسم اگر وہ بھاگ نہ کھڑا ہو تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ تو اعلی حضرت کا نام اتنا اثر رکھتا ہے کہ شیطان کے چیلے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب نام میں یہ تاثیر ہے، تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کچھ سرمایہ علم و عمل ہے اس سے اکتساب فیض اگر آپ کریں گے تو کیا اس کے اثرات پیدا ہوں۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ میں بہت سے جلسوں میں کہہ چکا کہ مسلک اعلی حضرت زندہ باد خوب لگاتے ہیں لوگ، مگر یہاں جلسے میں مسلک اعلی حضرت زندہ باد، اور وہاں دیکھا وہابی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہا ہے۔ مسلک اعلی حضرت زندہ باد اور وہابی کی رشتہ داری زندہ باد، یہی ہے مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ اس لیے میں نے ہمیشہ لوگوں سے یہی کہا ہے کہ مسلک اعلی حضرت دل میں بٹھاؤ تب زندہ باد کہنے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھو کتنے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی کیا کریں، ہمارا ذرا سا تجارت کی بنیاد پر کچھ تعلق ہے کہ بغیر اس کے اپنا کاروبار نہیں چلے گا، اس لیے مجبوری ہے۔ میں نے کہا کیا مجبوری ہے بے؟ وہ رزاق ہے کیا؟ تو نے اس کو رزاق سمجھا؟ اور جو رزاق کا دین ہے اس دین کو چھوڑ کر ایک غدار کو تو اپنا دوست بناتا۔ دین کے تقاضے ہیں۔ سنو، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ایک جگہ نہیں بہت سی جگہوں پر غیروں سے بچنے کا حکم دیا، ان سے بائیکاٹ رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اللہ نے یہ بھی فرمایا لا تتخذوا آباءکم و ابناءکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اپنے باپ اور اپنی اولاد کو بھی اپنا دوست نہ سمجھو جب وہ کفر کے کام کو ایمان پر ترجیح دیتا ہے۔ یاد رکھو کفر یہی نہیں ہے کہ آدمی لا الہ الا اللہ کا انکار کرے، کفر ہر وہ کام ہے، ہر وہ کام ہے جو اللہ کے ہاں معصیت ہے۔ اسی لیے تو
حدیث پاک میں فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن. تو ایک کفر اصلی ہے اور دوسرا کفر فرعی ہے. یہ گناہ کے جتنے راستے ہیں سب یہ کفر فرعی ہے. اور کفر فرعی کرتے کرتے آدمی کی ہمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ کفر اصلی کا بھی مرتکب ہو جاتا ہے. اس لیے بچو اس سے. رسول پاک نے فرمایا شراب پینے والا شراب نہیں پیتا ہے حالت ایمان میں، کہ اس وقت وہ حالت ایمان میں ہو. کیا مطلب ہوا؟ جب وہ شراب پی رہا ہے اس وقت وہ مومن ہے ہی نہیں. تو یہ کام کفر کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں، یہ کفر فرعی ہے. تو کفر فرعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کافر تو نہیں ہوگا مگر اس کا کام کافرانہ کام ہوگا. سمجھ گئے؟ اور کفر اصلی ہو تو نماز پڑھے گا جب بھی کافر ہے. کہ ایک ضرورت دینی کا انکار کر دیا، کسی نبی کی نبوت کا انکار کر دیا، کسی فرشتے کی معصومیت کا انکار کر دیا، تو اس صورت میں آدمی کیا ہوگا؟ قیامت کا انکار کر دیا، مر کر ہم مٹی ہو جائیں گے، قیامت میں نہیں اٹھیں گے، یہ کہنے لگے، کافر ہو گئے. یہ کفر حقیقی ہے. سمجھ گئے؟ رسول کی توہین کی. من کان عدوا للہ وملائکتہ من کان عدوا للہ وملائکتہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. تو ملائکہ کا بلکہ کسی ایک ملک کا، فرشتے کا انکار آدمی کو کافر حقیقی بناتا ہے. کافر حقیقی بناتا ہے، اصلی کافر. اور یہ کام گناہوں کے جو ہیں اس سے فرعی کافر ہوتا ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی مشن ایک ہے اور اس کی شاخ بھی ایک ہے. فرماتے ہیں کہ آدمی کا ایمان بچانا سب سے بنیادی کام ہے. زندگی ایمان کے لیے ہے، اور اگر ایمان نہیں تو ایسی زندگی نہیں. آدمی کتنا ہی بڑا گناہگار ہو مگر ایمان پر مرا، شراب پیتے ہوئے مرا، تب بھی جہنم کا عذاب پائے گا اور جنت میں پھر وہاں سے نکال کے ڈالا جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت سے مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اور صرف مسلمان نہیں، علماء بھی جائیں گے. مسلم شریف کے حدیث میں ہے، رسول پاک فرماتے ہیں من طلب علما یبتغى به وجه اللہ لیصرف وجوہ الناس وليماري به السفهاء وليجادل به العلماء لم يجد عرف الجنہ. وہ علم، دین کا وہ علم جو صرف رضائے الہی کے لیے تلاش کیا آدمی حاصل کرتا ہے، وہ علم اگر آدمی نے دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا تاکہ لوگ میرے گرد بھیڑ لگائیں، نذرانہ دیں، علماء پر جنگ کر کے اپنی موچ اونچی کریں، تو اور بے وقوفوں کو اپنے علم سے
اپنا معتقد بنائیں. اس کام کے لیے انہوں نے علم حاصل کیا تو لم یجد عرف الجنہ، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی. اسی مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک قاری لایا جائے گا، پیش ہوگا. اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ اے اللہ، میں تیرا کلام مبین بہت خوبصورت پڑھتا تھا، لوگوں کا دل موہ لیتا تھا. فرمایا نہیں، انک قرأت القرآن لیقال انک قاری، تو قرآن پڑھتا تھا اس لیے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ چمپئن قاری صاحب ہے، یہ قاری چمپئن ہے. وقت قیل، اور یہ بات کہی جا چکی، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں گراؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ذرا نیت نیک کام میں بدل گئی تو آدمی کی وہ نیت اس نیک کام کو گناہ کا کام بنا دیتی. تو علم حاصل کرنے کے موقع پر مجھے میرے استاد حضور سیدی حافظ ملت علی رحمہ ہمیشہ یہ تلقین کرتے رہے، نہیں معلوم کتنے 100 مرتبہ مجھ کو یہ کہا کہ روزی کے بارے میں کبھی بھی کوئی خیال مت کرنا، پڑھائی تو دور کی بات ہے کہ اس کے لیے ہو، مگر یہ بھی نہ سوچنا کہ کیسے روزی آئے گی. سنو، اللہ تعالی نے تمہاری پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمہاری روزی لکھ دی ہے. 1000 لالچ سے ایک دانہ بڑھے گا نہیں، اور 1000 بے نیازی سے ایک دانہ گھٹے گا نہیں. اس لیے اس کی فکر کبھی مت کرنا کہ روزی کہاں سے آئے گی، وہ اللہ دے گا. کبھی فرماتے دیکھو روزی کیسے ملتی ہے، کیوں سوچو، چارپائی میں کھٹمل ہوتا ہے، اس کو کہاں سے اللہ روزی دیتا؟ کیسی روزی مہیا ہو جاتی ہے؟ مچھروں کو روزی مہیا ہو جاتی ہے، کیڑے مکوڑوں کو روزی اللہ دے دیتا ہے. انسان تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے. اس لیے جب ان سب چیزوں کو رزق کا لالچ نہیں تو تم کیوں لالچ کر کے اپنی عزت خراب کرتے ہو؟ آدمی بے نیازی سے معزز ہوتا ہے اور لالچ سے ذلیل ہوتا ہے. میرے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں چند بزرگ تھے مدینہ منورہ میں، ہر مہینے ان کا نذرانہ پیش کیا کرتا تھا. اب ایک موقع ایسا آیا کہ وہ تاریخ آ گئی، نذرانہ بھیجنے کی انتظام نہ ہو سکا. تو میں نے اللہ سے عرض کی، خداوندہ اس بار تو شاید وہ حضرات میرے نذرانے کا انتظار ہی کرتے رہ جائیں. اے اللہ، بس اتنا کہا. تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں کاٹھیا بار سے ایک صاحب آئے مہمان، اور آ کر مجھے اتنا ہی نذرانہ دیا جتنا بھیجتا تھا، اتنا ہی نذرانہ دیا. اس میں
4 आना या 6 आना जायद था। तो मैं सोचने लगा ये 6-4 आना क्यों जायद है। तो बाद में मैंने ख्याल किया कि वो भेजने का मनी ऑर्डर फीस है। अल्लाह ताला मेरे आला हजरत की कैसी खबरगिरी फरमाता था, सुभान अल्लाह। और वो अपने हालात जिंदगी बताकर हम लोगों को सबक दे रहे हैं और हम लोगों को सही राह पर चलने की तौफीक अता कर रहे हैं। बहरहाल वहाबियों से, बदमज़हबों से मिलजुल कर कारोबार करना शरअन जायज भी नहीं, इसलिए उसमें बरकत नहीं होगी। बेबरकती की वजह से हो सकता है कि इतनी बेबरकती हो कि तुम्हारा ईमान ले जाए। हदीस पाक में मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अच्छे और सालेह हमनशीन की एक मिसाल है संतरा, और बुरे हमनशीन और दोस्त की मिसाल लोहार की भट्टी। कि अगर तेरे हाथ में संतरा है, खा लेगा, मजा भी आएगा, तंदुरुस्ती भी बनेगी, और अगर नहीं खाएगा तो कम से कम खुशबू से दिमाग तो ठीक ठाक हो रहेगा, उसकी खुशबू से। और लोहार की भट्टी, वहां अगर तू बैठा तो या तो तुझे जलाएगी, उसकी चिंगारी तेरे कपड़े जलाएगी, समझ गया आप, या तुझे या तेरे कपड़े तुझे जलाए, इसका मतलब तेरा ईमान ले जाए, और तेरे कपड़े यानी तेरे अमाल बर्बाद कर दे। बुरा दोस्त होगा, शराबी बनाएगा, जुआरी बनाएगा, ये होगा। और बुरा बेईमान होगा तो वो बेईमान बनाएगा। इसलिए हमेशा इससे दूर रहो। फरमाया कुरान हकीम में, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन आद्दा अल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम इला आखिरिल आया। ऐ प्यारे महबूब, आप अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वालों को न पाएंगे कि अल्लाह और रसूल के मुखालिफों से दोस्ती करें। ईमान वालों को उनसे, अल्लाह रसूल के मुखालिफों से दोस्ती करते हुए न पाएंगे। इसका मफ़हूम मुखालिफ यही तो हुआ कि जो दोस्ती कर रहा है उसे ईमान वाला नहीं पाएंगे। है? जो ईमान वाला है वो दोस्ती नहीं करेगा, और जो दोस्ती कर रहा है वो ईमान वाला नहीं। यही तो मालूम, अगरचे वो उनके बाप हों, औलाद हों, भाई हों, अहले खानदान। अब एक बात याद रखो, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की शान में लोगों की जुबानें अब लंबी होने लगी। कुछ पहले तक हजरत अमीर मुआविया के बारे में बदतमीजी के कलिमात लोग बकते थे। वो सादात की जुबान न थी, वो राफिजियों की जुबान थी। समझ गए आप? वो जुबान कोई भी बोले वो काफिरों की जुबान। और फिर बात आते आते हजरत अबू बकर सिद्दीक और दीगर साहबे किराम पर आने लगी। आखिर इस जुमले को बोलने की क्या जरूरत थी कि
امامت کے اعتبار سے علی نمبر 1 پر اور خلافت کے اعتبار سے ابو بکر نمبر 1 پر. یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولو ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ نیکی کی کون سی بات ہے؟ مجھے معلوم ہوا کہ ایسے بولا گیا. میں نے پٹ کہا انہیں باہر شریعت تو پڑھ لینی چاہیے تھی. امامت اور خلافت دو چیزیں نہیں ہیں. امامت کبریٰ خلافت کو کہتے ہیں اور مسجد کی امامت تو یہ امامت صغریٰ کہلاتی ہے. امامت کبریٰ خلافت کو کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ اسی لیے جب جمعے میں خطبہ میں پڑھا جاتا ہے کہ اللہ وعلا علی وصحابی کے بعد لا سیما علی امیر المومنین الامام سیدنا ابی بکر صدیق، پھر الامام ابی حفص عمر بن الخطاب، سب کے نام کے ساتھ امام بولا جاتا ہے. کیوں؟ یہ امامت کبریٰ. سمجھ میں آئی؟ اب ایک تیسری امامت یہ اور ہے، وہ مذہب پر عمل کرنے کا جس کو اپنا پیشوا مانا گیا وہ امام ہے. امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام حسن، امام حسین، امام حسن بصری، امام فلاں فلاں، کتنے ہزاروں یہ امام ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو اسی اعتبار سے ہم کہتے ہیں امام احمد رضا. اب کچھ لوگوں کو کہ دماغ میں فطور ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 5ویں امام کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا 5ویں نہیں آئے، پتہ نہیں یہ کئی ہزار پر ہیں. معلوم ہے امام حسن بھی امام ہے کہ نہیں؟ امام حسین امام ہے کہ نہیں؟ امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، یہ سب تو امام ہی بولی جاتے ہیں. امام ابو یوسف، امام یحییٰ ابن سعید قطان، امام عبداللہ ابن مبارک، امام ظفر، امام محمد، امام داؤد طائی، امام غزالی، امام رازی، اس طرح امام نووی. اس طرح میں اگر بوڑھا نہیں ہوتا تو ابھی کم سے کم 1100 نام سنا دیتا. سمجھ گئے؟ اتنے امام ہیں اور تمہیں صرف ایک امام احمد رضا کا نام سن کے پیٹ میں درد ہونے لگا. سبحان اللہ. دین کے محافظوں کو امام کہا جاتا ہے. دین کی تربیت دینے والے وہ امام ہوتے ہیں. امام احمد رضا نے ہمیں ہمارے والد گرامی صدر الشریعہ کو اور بڑے بڑے اکابر علماء کو، صدر الافاضل، برہان ملت، عید الاسلام، ملک العلماء، سیاح یورپ و ایشیا، کیسے کیسے بڑے بڑے سب کو صاحب ایمان بنا. محدث صاحب کچوچے شریف کے محدث اعظم جن کو ہم لوگ کہتے ہیں، وہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی تقریر میں کہا، اب پتہ نہیں کتنی مرتبہ کہا ہو، ایک مرتبہ ہم نے سنا کیا کہ میں جس زمانے میں علم حدیث محدث صورتی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا کرتا تھا، اس زمانے میں سبق کے دوران اپنے استاد اور اپنے پیر حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی علی رحمان، مولانا فضل الرحمان
گنج مراد آبادی، بہت بڑے پیر تھے، ان کے مرید تھے آپ، مہدی صورتی رحمت اللہ علیہ، انہی کے مرید تھے۔ تو میں نے کہا حضور آپ اپنے پیر کا ذکر اتنا نہیں کرتے ہیں جتنا مولانا احمد رضا صاحب کا کرتے ہیں، اور اپنے استادوں کا بھی کوئی ذکر نہیں کرتے، مولانا احمد رضا کا بہت ذکر کرتے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ فرمایا دیکھو میں نے اپنے پیر کے ذریعے رشتے محبت رسول پاک تک پہنچایا، اور امام احمد رضا کے ذریعے رشتہ ایمان مستحکم کیا، سمجھ گئے؟ اس لیے میں امام احمد رضا کا ذکر زیادہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مہدی صورتی علیہ الرحمہ پیلی بیت سے، اس زمانے میں سواریوں کا بڑا فقدان تھا، ہر گھوڑے پر، گدھے پر، خچر پر بیٹھ کر کے آنا پڑتا تھا، بیل گاڑیوں پر، ریہلوں پر، اس طرح پر۔ تو وہ مہدی صورتی علیہ الرحمہ ہر مہینے میں 1 یا 2 بار اعلی حضرت کی بارگاہ میں آتے۔ ایک بار اعلی حضرت نے فرمایا مہدی صاحب آج آپ کی خواہش کے مطابق کھانے کا انتظام ہوگا، فرمائیے کیا کھائیں گے؟ کہ جو گھر سے آپ کے کھانا مل جائے گا وہی کھاؤں گا۔ کہ نہیں، آپ کی خواہش کے مطابق گھر میں سب لوگ کھائیں گے، وہی بنے گا، آپ بتائیں۔ جب بہت اصرار ہوا اعلیٰ حضرت کا تو انہوں نے کہا بیگن کی سبزی بنوائیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بیگن کی سبزی؟ وہ تو بادی ہے، پیٹ میں درد پیدا ہوتا ہے اور آنتوں کو ذوف کا سامان ہو جاتا ہے، یہ کیوں آپ پسند کر رہے ہیں؟ کہ نہیں، میرے پاس 3 حدیثیں ہیں، ان میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیگن بہت پسند تھا۔ تو وہ حدیثیں کون ہیں؟ سنا دیا اعلیٰ حضرت کو، فرمایا یہ 3 حدیثیں آپ کے پاس ہیں، 2 اور حدیثیں بھی مجھے یاد ہیں، وہ یہ اور یہ۔ تو مہدی صورتی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے سبحان اللہ، محدث میں کہلاؤں اور حدیثیں آپ کو بجانا ہے۔ پھر فرمایا سنیے، ان 5 حدیثوں کے راویوں کا حال یہ ہے، فلاں راوی نے اس حدیث کو گڑھا، فلاں نے اس کو گڑھا، فلاں نے اس کو گڑھا۔ یہ کیوں گڑھا؟ اس لیے کہ عقل والے لوگ رسول پاک پر اعتراض کریں یہ کیسے نبی تھے کہ نقصان دہ غذاؤں کو پسند کیا کرتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے یہ گڑھا۔ تو فرمایا مہدی صورتی نے سبحان اللہ، حدیث کی صحت و ضعف اور اس کے موضوع ہونے کا بیان آپ کو معلوم ہو، محدث میں کہلاؤں۔ علم کا سمندر جس کو کہیں وہ امام احمد رضا۔ اسی لیے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے بڑے بڑے علماء اس وقت کے وہ تھے جن کے اشاروں پر حکومتیں بنتی بگڑتی تھی۔ ہاں، وہ علماء اعلیٰ حضرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آیتم من آیات رب العالمین، اللہ کی دلیلوں میں سے ایک مضبوط دلیل کا نام احمد رضا ہے، اور معجزۃ من معجزات سید المرسلین، رسول پاک کے معجزوں میں سے یہ ایک معجزہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ لو رآہ ابو حنیفہ، انہیں
اور ان کی جو فقہی تحقیقات ہیں وہ امام ابو حنیفہ اگر دیکھ لیتے تو لعدہ فی اصحابہ، آپ اپنے خاص شاگردوں میں ان کو بیٹھاتے، یعنی امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام عبداللہ مبارک، امام داؤد طائی، امام یحییٰ بن سعید قطان، ایسے بزرگ لوگوں کے پاس بیٹھاتے، ساتھ اپنی خدمت میں رکھتے. سمجھ رہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کا علم. پھر سنو، میں 1366 میں حاضر ہوا، نہیں 1300 نہیں، 1966 میں میں حاضر ہوا. کہاں؟ زیارت حرمین طیبین کی. میری والدہ محترمہ چونکہ صدر الشریعہ کے ساتھ جا رہی تھی حج کے لیے، اور حضور صدر الشریعہ بمبئی پہنچ کے وفات پا گئے، تو ان کا حج رہ گیا، میری والدہ کا حج رہ گیا. تو مجھ سے بار بار کہیں کہ مجھے حج کرا دے. جب اللہ تعالی نے مجھے کچھ پیسے دیے تو میں نے ارادہ کیا، چلا گیا 1966 میں ان کو لے کر. ان کے صدقے میں مجھے بھی ایک حج مل گیا. چلیے، تو اب اس وقت میں ایک بزرگ تلاش کرتے کرتے ایک بزرگ حضرت مولانا سید محمد نور صاحب علیہ رحمت کی خدمت میں پہنچا. عصر کی نماز کے بعد میں گیا تھا، مغرب انہی کے پیچھے پڑی، عشاء انہی کے پیچھے پڑی، اور وہ جب سے میں بیٹھا پہنچتے پوچھا کون ہو؟ میں نے کہا میرے والد ماجد کا یہ نام ہے، اور وہ حضرت امام احمد رضا کے خاص شاگردوں اور خاص خلفاء اور ان کے نائبین میں. تو اس کے فوراً ہاتھ اٹھایا، الفاتحہ الی الشیخ احمد رضا، یوں پڑھا انہوں نے. اور اس کے بعد مجھ سے پوچھتے یہ مسئلہ، اس بارے میں شیخ احمد رضا نے کیا کہا، تو میں بتا دیتا. فتاوی رضویہ میں خوب مطالعے میں رکھتا تھا، تو جو مسئلہ پوچھتے کہ شیخ احمد رضا اس مسئلے میں کیا بول رہے ہیں، اس میں کیا بول رہے ہیں، میں بتایا جاتا تھا. تو ہر مسئلے کے جواب پر وہ الفاتحہ الی الشیخ احمد رضا. پتہ نہیں کہ عصر بعد سے لے کر عشاء بعد تک انہوں نے کتنے فاتحے پڑھے شیخ احمد رضا پر. اسی بیچ میں انہوں نے کہا انا لم نر الشیخ احمد رضا، ہم نے امام احمد رضا کو دیکھا نہیں، ولیکن رآہ مشائخنا، ہمارے استادوں پیروں نے ان کو دیکھا. وعہدوا الینا، ان لوگوں نے ہم لوگوں کو یہ وصیت کی ہے کہ اذا قدم احد من اہل الہند، جب ہندوستان سے کوئی آوے حج کرنے، فاسألہ عن الشیخ احمد رضا، اس کے سامنے امام احمد رضا کا نام چھیڑ دو. اگر ان کا نام سننے کے بعد چہرہ اس کا کھل اٹھے، خوشی کے آثار معلوم ہو، تو طے کر لینا فوراً کہ وہ اہل سنت جماعت سے آئے اور وہ سچا پکا مسلمان ہے. اور اگر اذا وجدت علی وجہ قدرہ فاعرف انہ من اہل الضلالۃ والطغیٰ، اور چہرے پر اگر اس کے کچھ سیاہی آ جائے یا بگڑا ہوا چہرہ معلوم ہونے لگے
سمجھ لینا کہ وہ گمراہ ہے، سرکش انسان ہے. فرماتے ہیں وہ کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا، بہت مرتبہ تجربہ کیا، اور بالکل واقعے کے مطابق ملا، مگر ایک واقعے میں چوک ہو گئی. ایک آدمی سے میں نے پوچھا، وہ آیا، میں نے پوچھا شیخ احمد رضا کو جانتے ہو؟ ہاں بہت اچھے بزرگ، یہ وہ سب تعریف کرنے لگا. مگر کچھ دنیا کے بعد مجھے اپنے طالب علموں کے ذریعے پتا چلا کہ وہ تو سنیوں کے عقیدے کے خلاف بات کرتا ہے. تو پھر میں نے اس کو بلایا تو بانڈا پھوٹ گیا. تو یہ کر رہے کہ یہ ایک آدمی میں نے مجھے ایسا ملا کہ اعلی حضرت کی تعریف کر کے مجھے بے وقوف بنانا چاہتا تھا، مگر اللہ نے بالکل بانڈا پھوڑ دیا. تو بہرحال اب آپ سوچیں، اعلی حضرت علماء حرمین طیبین کے نزدیک معیار ایمان ہے، معیار حق ہے. اس لیے آپ سب لوگ اپنے دلوں کا پھٹک امام احمد رضا کے لیے کھول دیجیے. سمجھ گئے؟ میں نے اعلی حضرت کو نہیں دیکھا. اعلی حضرت کی وفات شریف کے 14 سال کے بعد میں پیدا ہوا، مگر الحمدللہ سرکار مفتی اعظم کا میں مرید ہوا، اور ان سے بہت سی اجازتیں اور خلافت اور وہ شاگردی وغیرہ کی سندیں سب کچھ میں نے حاصل کی حضرت. اور میں نے عرض کی حضور مجھے وہی سند دیجیے گا جو اعلی حضرت نے آپ کو دی. ہاں، تو اس طرح صرف ایک واسطے سے اعلی حضرت تک میرا رابطہ ہو جاتا ہے. بیچ میں حضرت سیدنا مفتی اعظم، مفتی اعظم علیہ الرحمہ سبحان اللہ دنیا سے کتنے بیزار تھے. ایک مرتبہ پتا چلا کہ اتر پردیش کے گورنر نواب اکبر علی خان سرکار مفتی اعظم سے ملنے آ رہے ہیں. یہ خبر ملی، فوراً ایک دوسرے دروازے سے مفتی اعظم چلے گئے، پرانے شہر چلے گئے. اب اکبر علی خان آئے، بہت ان کے ساتھ پولیس کی لمبی لمبی قطاریں. انہوں نے بہت دیر انتظار کیا، کہاں حضرت کو خبر کرو، حضرت گھر آئے ہی نہیں، کیسے خبر کی جائے. تو جب وہ مایوس ہو گئے چلے گئے. پھر دوسرے روز حضور سرکار مفتی اعظم بیٹھ کر اپنے گدی پر کچھ وہ ایسے تعویذ اور فتوے وغیرہ لکھنے میں مشغول تھے. نواب اکبر علی خان وہ رامپوری ٹوپی، شیروانی، علی گڑھی پیجامہ پہنے ہوئے آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور میں نواب اکبر علی خان اتر پردیش کا میں گورنر ہوں. اچھا، وہ سامنے کرسی ہے، اس پر بیٹھ جائیے. بیٹھ گئے. حضور کل بھی آیا تھا، نہیں زیارت نصیب ہوئی. ہاں ٹھیک ہے، کل آپ آئے تھے فوج لے کر، مجھے محسوس ہوا کہ شاید آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں، اس وجہ سے میں گھر سے چلا گیا. آج آپ
आदमियों की तरह तशरीफ लाए हैं, तशरीफ रखिए। ये सरकार मुफ्ती आजम की ऐसी शान थी, समझ गए। और उनसे मिलने के लिए कितनी न्याजमंदी लोगों को रहा करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मुफ्ती आजम की बहुत सी करामतें देखी, समझ गए। अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ये करम किया कि सरकार मुफ्ती आजम मुझसे राजी रहते थे, समझ गए। बस मेरी निजात के लिए एक ये जरिया काफी है। तो अब मैं ये कहता हूं कि आला हजरत और उनका खानवादा इसीलिए है कि लोगों को रुश्द हिदायत पर कायम रखे और सबको, जितने लोग उनकी हिदायत पर चलें उन सबको जन्नत में ले जाए, समझ गए। तो इसलिए आप सबके सब अगर जन्नत के ख्वाहिशमंद हैं तो उस पर इस तरीके पर अमल पैरा। बहरहाल इतने ही पर आज मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। आइंदा पता नहीं आपसे मुलाकात हो या ना हो, क्योंकि मेरी उम्र के लोग उलमा में तो शायद न मिले, अवाम में भी शायद दो चार किसी बड़े शहर में मिल जाए तो मिल जाए। इतनी उम्र हो गई, मैं नहीं जानता कि मैं कल जिंदा रहूंगा कि मैं दुनिया से कूच कर जाऊंगा। इसलिए आप आखिरी मुलाकात समझ करके आज मुझसे आप लोग रुखसत लें और मैं आपसे इजाजत लूं। हाँ हाँ, 1354 2 शव्वाल में मैं पैदा हुआ, 2 शव्वाल 1354 और ये 1445 है। अब 2 शव्वाल आ जाएगा 45 का तो 91 साल हो जाए, समझ में आ रही है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला आप सब लोगों को खैर व आफियत से रखेगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें